اور سب سے پہلے آج کی اہم خبر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ چین۔ اچانک یہ خبر آئی ہے اور لیکن اس کی تیاری ظاہرہ پہلے سے تھی اور اس کو کوئنسائڈ کیا گیا ہے پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، جو آج ہی مارکو روبیو سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات کریں گے۔ مارکو روبیو امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں اور فیلڈ مارشل نے جو دورہ کیا ہے چین کا، اس دورے کے دوران انہوں نے وہاں چین کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس سے ملاقات کی ہے، فوجی قیادت سے اور سویلین قیادت سے۔ آرمی چیف نے چین کے نائب صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں کی۔ سی پیک کے تحت سیاسی منظرنامے اور رابطہ کاری کے اقدامات پر بات چیت کی اور دونوں ملکوں نے یہ ریٹریٹ کیا کہ وہ اپنے تعلقات کو مزید بہتر کریں گے، اور انہوں نے فوجی قیادت سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین سے ملاقات کی اور پی ایل اے کے پولیٹیکل کمسار اور آرمی چیف آف سٹاف سے بھی ملاقاتیں کی۔ پی ایل اے آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچنے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور یہ بڑا اہم دورہ ہے۔ پاک بھارت جنگ کے بعد پہلا ہائی لیول دورہ ہے پاکستان کی طرف سے، چین کا پاکستان کے کسی رہنما کی طرف سے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی اس وقت خارجہ پالیسی یہ ہے کہ دونوں اطراف کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مشکل کام ہے لیکن فی الحال پاکستان بہت اچھے طریقے سے امریکہ اور چین کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، کسی ایک کیمپ میں مستقل یا ڈیپلی وہ انوالو نہیں ہو رہا، اور جو پاکستان کے مفادات میں جو چیزیں ضروری ہیں وہی کی جا رہی ہیں۔ امید ہے آئندہ بھی یہ پالیسی جاری رہے گی اور پاکستان کسی ایک کیمپ کا حصہ نہیں بنے گا بلکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کا اور نیشنل سیکیورٹی کا خیال رکھے گا۔ آج کے پروگرام کا تعارف، ٹاپ سٹوری، پی ٹی آئی مزاحمت کرے گی مفاہمت کے لیے۔ جو راستہ انہوں نے لگایا وہ اسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی ڈیل چاہ رہی ہے، لیکن ڈیل چاہ رہی ہے سختی کے ساتھ، دباؤ ڈال کے، مزاحمت کر کے۔ کیا وہ اس میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اور خان صاحب نے جو سخت ٹویٹس کیے ہیں دوبارہ، کیا وہ ان کا اسی جو ان کی مسلسل اسٹریٹجی ہے ایک سپورٹس مین کی طرح، فاسٹ بولر ہیں، شارٹ پچ ڈیلیوریز کراتے ہیں، باؤنسر مارتے ہیں بیٹسمین کو، پریشرائز کرتے ہیں، فیلڈنگ کلوز کر دیتے ہیں تاکہ وہ غلطی کرے اور کیچ دے اور آؤٹ ہو جائے، تو وہی انہوں نے سٹائل سیاست میں بھی اپنایا ہوا ہے جو بعض لوگوں کے نزدیک اچھی سیاست نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی سیاست ہے۔ دیکھتے ہیں انہیں اس میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس پہ بات کریں گے۔ علی محمد خان صاحب، رکن قومی اسمبلی اور ممبر کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی پی ٹی آئی۔ اس کے بعد ہمارا آج کا ہاٹ ایشو، دہشت گردوں کو بھتہ کون کون دیتا ہے، ایک نیا کٹا کھول دیا ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور علی مین گنڈا پور سے پوچھا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی وہ کون سی اعلیٰ شخصیت ہے، اعلیٰ عہدیدار ہے جو دہشت گردوں کو ماہانہ بھتہ دیتا ہے اور کتنا دیتا ہے۔ اس کے جواب میں طلال چودھری نے علی مین گنڈا پور صاحب سے پوچھا، بتائیں کتنا بھتہ دیا جاتا ہے؟ تو یہ کیا ایشو ہے، اس پہ بات کریں گے بیرسٹر عقیل ملک صاحب سے، وزیر مملکت برائے قانون و انصاف مسلم لیگ نون سے۔ اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل، غزہ مغربی اور اسلامی دنیا کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اتنے بچے مر رہے ہیں، اسرائیل نے پچھلے تقریباً 3 سال سے وہاں جاریت کی ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور جو یہودیوں کے خلاف یورپ میں ہٹلر نے ہولوکاسٹ کیا تھا، لوگ ہولوکاسٹ کے سروائیور کہہ رہے ہیں کہ اتنا ظلم انہوں نے بھی نہیں سہا تھا، نہ دیکھا تھا زندگی میں، نہ سنا تھا، جتنا نیتن یاہو اور اس کے ساتھ مل کے اس کے اتحادی فلسطین کے مسلمانوں پر کر رہے ہیں۔ لیکن مسلمان سو رہے ہیں اور مغربی دنیا بھی ہیومن رائٹس کی بڑی چیمپئن بنتی ہے، اور جہاں پہ ہمارے سیاسی لیڈران جا کے اپنے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں علی محمد خان صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام افسر صاحب۔ ایک پہلا سوال سیدھا سا، امریکی غلامی سے نجات دلانی تھی خان صاحب نے، اب ان کے بیٹے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں امریکہ سے، جو ابھی میں نے بتایا کہ صہیونیت کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ، قتل عام جینوسائیڈ فلسطینیوں کی اس کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ، اور وہاں پہ وہ جا کے پاکستان کے لیے 4 ریپبلکن سے ملے ہیں زیادہ تر، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پارٹی ہے، اور وہاں سے دباؤ ڈلوانا چاہ رہے ہیں پاکستان پر کہ عمران خان کی رہائی ہو۔ آپ کے خیال میں یہ جائز حکمت عملی ہے، جبکہ آپ کہہ چکے ہیں کہ ہم حقیقی آزادی دلوائیں گے؟ ایبسولوٹلی ناٹ، اور امریکہ نے سازش کی حکومت کو گرانے کی اس کے بعد۔ بہت شکریہ ابصار عالم صاحب۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آج اگر ہم سب، جس طرح آپ نے بھی، میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ نے فلسطین کی کاز پہ بات کی ہے، ہم سب کو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ظلم عظیم فلسطین یا غزہ میں ہو رہا ہے،
اس پہ ہم سب یک زبان یک آواز ہیں. ہمارے مسلمانوں کو وہاں بھوک سے مارا جا رہا ہے, تو اس پہ سب کو آواز اٹھانی چاہیے, حکومت پاکستان کی بھی اٹھانی چاہیے, اور ہر کسی کو اپنی اپنی بساط میں سمجھتا ہوں ہمیں جو سورہ فیل میں ذکر ہے انہی پرندوں کی مثال ہے کہ میں, ابصار عالم, ایوری بڈی, جس کی جو بساط ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرے, اللہ ہم سے ہماری بساط کا پوچھے گا. اور اسی سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو یا ہمارے اور بھی جو مقتدرہ کے اہم لوگ ہیں سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, باقی نتیجہ اللہ پہ ہے. دیکھیں یہ خان صاحب کی جو برخوردار وہاں قاسم خان صاحب اور سلیمان خان صاحب تشریف لے گئے ہیں, یہ ان کی اپنی فیملی ایک ارینجمنٹ ہے. تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی نے جو ہے ان کو اس پہ نہیں کہا کہ آپ جائیں, لیکن وہ ظاہر ان کا حق ہے اپنے والد محترم کے لیے جو ہمارے لیڈر ہیں, ملک کے سابق وزیر اعظم ہے, اپنا وہ وہاں پہ لابی کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, بلکہ پاکستان بھی آئیں گے, ہوپ فلی حکومت پاکستان کو آنے دے گی. باقی جو ہمارا اصولی موقف ہے ابصار عالم صاحب, وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ پاکستان کے جو انٹرنل افیئرز ہیں اس میں ہم نے کسی بھی بار کے ملک کو انٹرفیئر نہیں کرنے دینا, اور اس پہ عمران خان کا سٹینڈ ہے, اور خان صاحب نے تو اپنی حکومت اس پہ قربان کی ہے. باقی امریکہ ہمارا دشمن ملک نہیں ہے, لیکن ہمارا جو اصول موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوستی کا تعلق رکھیں گے, لیکن ہمارے جو انٹرنل افیئرز ہیں, جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں رجیم چینج ہوا, اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک رول اس میں ڈونلڈ لو صاحب کے وساطت سے سامنے آیا, وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے. باقی تو اگر اتنا ہی کوئی نہیں انگیج کرنا چاہیے, کوئی غلط ملک ہے, تو پھر ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے ٹرمپ صاحب کو حالانکہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن کیوں انہوں نے نوبیل پرائز کے لیے ان کو نامینیٹ کیا ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے, حالانکہ ٹرمپ کھل کے صہیونیوں کی سپورٹ کر رہا ہے, جہاں فلسطین میں ہولوکاسٹ ہو رہا ہے, جہاں ایک طرح سے جینوسائیڈ ہو رہا ہے. وہ ان کی ایک اور ایشوز ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو اس فسطائیت سے آزاد ہونا چاہیے. خان صاحب, باقی جتنے بھی پولیٹیکل اسیران ہیں, ان کی رہائی ہو اور اس ملک میں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے, اس کے لیے ہماری جدوجہد ہے. ٹھیک. اچھا, یہ آپ نے جو فرمایا ہے کہ حکومت پاکستان, دیکھیے حکومتوں کے مسائل اور ہوتے ہیں, حکومتوں کو سب کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے باہر کے ملکوں میں, اور کسی کے ساتھ ہم آؤٹ آف دا وے نہیں جا سکتے. سیاسی جماعتیں جو ہیں, آپ کے خیال میں وہ جسٹیفائڈ ہے ان کا یہ بات پوری قوم کو پہلے ایک بیانیہ دیا, نواز شریف صاحب نے بیانیہ دیا ووٹ کو عزت دو, انہوں نے وہ بیانیہ چھوڑا, ان کو سیاسی نقصان ہوا. آپ کی جماعت نے ایک بیانیہ دیا حقیقی آزادی, اور ایبسولوٹلی ناٹ, امریکہ کو گالی نکالی, مسلسل گالی نکالی, تعلقات پاکستان کے خراب ہو گئے, آپ لوگوں کے اتنا تنقید کی, اتنا ان کو ڈیمونائز کیا امریکہ کو, امریکی لوگوں کو, امریکہ کے کلچر کو, امریکہ کی حکومت کو, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یو ٹرن ہوتا ہے, بیانیہ سے آپ یو ٹرن لیتے ہیں اور امریکیوں کو جا کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مداخلت کرو. مسلسل کہا جا رہا ہے